اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ بے شمار تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور درود و سلام ہو بے شمار بے انتہا آقائے دو جہاں محبوب خدا سرکار دو عالم ہادی برحق امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی ایک اہمیت ہے اس وجہ سے کہ اس میں ارکان اسلام میں سے حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت سر انجام دی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کی ایک اور وجہ اس میں قربانی کے ایام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ۔ اسی طرح اس مہینے کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کے پہلے 10 ایام سمیت ان کی راتوں کے اس جیسے دن اور اس جیسی راتیں ثواب کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتی ہیں۔ ابھی میں نے سورہ فجر کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ رب العزت والفجر، قسم ہے فجر کی، اس سے مراد نماز فجر ہے، جس سے نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور نئے دن کی ابتدا اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس میں نماز فجر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کی بہت سی رائے ہیں، لیکن ان میں سب سے راجح رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ان 3 آیات کی وضاحت کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ بے شک عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، جس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور شفع سے مراد یوم نحر ہے، یہ 10 ذی الحجہ، جس دن مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس کو روایت کرنے والے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر۔ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے بڑی عظمت والے دن، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن جن میں کوئی نیک عمل کیا جائے، وہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، پس تم ان میں بہت زیادہ تحلیل کرو،
مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، و تکبیر، اور بہت زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرو یعنی اللہ اکبر، اور بہت زیادہ تحمید یعنی اللہ کی تعریف کرو الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں اسی طرح کے مضمون کے ساتھ تسبیح کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو یعنی سبحان اللہ۔ اگر ہم ان چاروں چیزوں کو ایک ذکر الہی کے ساتھ جمع کر دیں تو وہ اس طرح سے بات بنے گی، وہ اس طرح کا ذکر ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس ذکر کو ان 10 دن میں زیادہ کرنا، کثرت کے ساتھ کرنا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور اس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان 10 دنوں کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف احادیث ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان احادیث کے مفہوم کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت بہت محبوب ہے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت بہترین لگتی ہے، اور اس کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ جس نے یکم کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5، 6، 7، 8، 9 تک ان 9 دنوں میں 1، 2 یا 9 کے 9 روزے رکھے، ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے ثواب کا اجر عطا فرمائیں گے روزوں کا۔ اور پھر 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ تک تو 1 سال، 9 ذی الحجہ کو جس دن حج ادا کیا جاتا ہے، اس دن جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا 2 سال کے روزوں کے برابر۔ ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک آئندہ سال کے صغیرہ گناہ۔ وضاحت اس میں ہے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا دن تو اس طرح عظمت والے ہو گئے، اور اگر ان راتوں کی بات کریں تو یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دونوں عیدوں کی راتیں ہیں، ایک عید الفطر کی رات اور دوسری عید الاضحیٰ کی رات، یعنی جب اگلے دن عید ہوتی ہے، یہ دونوں راتیں اللہ رب العزت کو عبادت کے لیے بہت پسند ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، جو ان دونوں راتوں کو ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن عبادت کرنے والے کو دل کو زندہ رکھیں گے جس دن دل مردہ ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، جس کی قسم بھی اٹھائی گئی سورہ فجر میں، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ 10 ایام بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان میں بڑا ثواب ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں، معمولات میں عبادت کی، ذکر الہی کی روٹین سے ہٹ کر کثرت کرنی چاہیے۔ یہ عشرۂ ذی الحجہ ہمارے لیے ایک طرح کا ثواب کمانے کا، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی توفیق کے مطابق ان 10 دنوں میں، دن ہوں یا رات ہوں، عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔